گے اے مخاطب گناہ گاروں کو قیامت والے دن، جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کا لباس گندک کا ہوگا، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ہر جی کو جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49، 50 اور 51، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن نافرمان لوگوں کی حالت کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت والی، نافرمانی والی، گناہوں والی زندگی گزار کے دنیا سے آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ ان کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا، یعنی کئی آدمی اکٹھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ایک جتھے کو 3، 4، 5، 10 کو اکٹھے ہی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور انتہائی ناکامی کا سامنا ہوگا، شرمندگی کا سامنا ہوگا، ندامت ہوگی، اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، سوائے حسرت کے، افسوس کے، ارمان کے، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کا بھی بداوا ایک لحظے میں کر سکتے ہیں۔ جتنا بڑی گناہ تری زندگی کوئی بندہ گزار چکا ہے، آج وہ تنہائی میں ہی اللہ سے صلح کرنا چاہے تو 1 منٹ سے پہلے اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ ایسے فرما بنا دیتے ہیں گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ مجرم کا پچھلا جرم کا ریکارڈ ختم کر دے۔ صرف ایک ارحم الراحمین اللہ کی ذات ہے کہ جب بندہ اللہ سے صلح کرتا ہے تو فرمایا اس کے اپنے جسم کو جو اس کے گناہ معلوم تھے ان کو بھی بھلا دیے جاتے ہیں، جن عضووں کے ساتھ کیے تھے، منہ سے جھوٹ بولا تھا، آنکھ سے غلط دیکھا تھا، ان عضووں کو بھی بھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ جو فرشتے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں ان کے ریکارڈ سے غائب کر دیے جاتے ہیں، ان خود کو بھی بھلا دیے جاتے ہیں۔ اور جس زمین پر جہاں درخت حجر شجر کے پاس کسی اللہ کی مخلوق کے سامنے گناہ کیا تھا وہ بھی شاہد تھے، گواہ تھے اس کے گناہ کے، ان کو بھی بھلوا دیا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھیں کہ آپ اے مخاطب گناہ گاروں کو، جرم کرنے والوں کو، سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جب کوئی چیز مطلق ذکر کی جاتی ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو اس لیے کافر مشرک ان کو آپ دیکھیں گے یوم یزن، اس قیامت والے دن مقررین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفار زنجیروں میں، بیڑیوں میں، سرابیلوں، ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہاں جہنم کے اندر وہ ایسی چیز کا ہوگا جس کو دنیا میں ہم گندک کہتے ہیں، اور یہ گندک دنیا کی اس کا صرف ایک نام کی تشبیہ ہے، ورنہ وہ کتنا تیز ہوگی، زیادہ ہوگی، اس کا سوچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ گندک ایک ایسا مادہ ہے، دھات ہے جو آگ کو زبردستی، جیسے پیٹرول آگ کو کھینچ کے پکڑ لیتا ہے ویسے آگ کو کھینچ کے پکڑ دیا۔ اب ایک اس بندے کے جسم پر پیٹرول ڈال دیا جائے پھر اس کو آگ لگائی جائے تو کتنی آگ پکڑے گی اس کو۔ تو اسی طریقے سے گندک ان کے جسم پہ ڈال کے اب جہنم دیا، گندک بھی جہنم والی جو دنیا کی گندک کے صرف نام سے مشابہ ہے ورنہ وہ بہت زیادہ تیز ہے، اور آگ بھی جہنم والی۔ تو اب بتائیے اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کے جسم کو ویسے آگ ہی کافی تھی لیکن اس کے جسم پر باقاعدہ ایسا مادہ پانی تھے
پہلے گندک ڈال دی جائے گی کہ آگ اس کو خوب پکڑے اور وہ آگ کو کھینچے. تو اب بتائیے اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ اس پر پٹرول مکمل ڈال کے اس کو آگ لگا دی جائے. تو اس کے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تو جیسے یہ نہیں بچ سکتا ایسے جہنمی جہنم کے اندر آگ کے اندر بیچارے اس حال میں ہوں گے. اور ویسے تو سارے وجود کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی، پورے وجود کو احاطہ کر لے گی، لیکن خصوصی طور پر نام لیا گیا ہے اعضائے زہرا میں سے قرآن مجید کے اندر، جیسے اس آیت میں ہے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، چہروں کا، چونکہ چہرہ اعضائے زہرا میں سے سب سے معزز و اشرف ہے. اور قرآن مجید میں اور جگہ پر نام لیا گیا ہے دل کا. کیوں؟ اعضائے باطنہ میں سے سب سے زیادہ معزز اشرف وہ کیا ہے؟ دل ہے. تو فرمایا جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو ظاہری لحاظ سے چہروں پر ان کو ڈھانپ لے گی اور باطنی لحاظ سے تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ آگ پیر ہوتے ہوئے بھی اندر دلوں پر مطلع ہوگی، وہ دلوں پر اثر کرے گی. تو اعضائے باطنہ میں سے دل کو ٹارگٹ کرے گی اور اعضائے ظاہرہ میں سے چہرے کو، اس لیے کہ دونوں یہ جسم کے اعضائے باطنہ میں سے دل سب سے اشرف اور معزز ہے اور اعضائے ظاہرہ میں سے چہرہ سب سے اشرف اور معزز ہے. تو فرمایا اللہ پاک ایسا کیوں کریں گے کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا اور ان کو اس طرح کا گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور یوں آگ ان کا احاطہ کرے گی کہ ظاہر و باطن کا کوئی حصہ آگ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے ہوگا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جی کو اپنی کمائی کا بدلہ دیا جائے. جنہوں نے کفر کمایا اس کا بدلہ، جنہوں نے شرک کمایا اس کا بدلہ، جنہوں نے اور گناہ کمائے اس کا بدلہ. اور اسی سے سمجھ آتا ہے کہ جنہوں نے نیکیاں کمائی ہوگی ان کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. کہ جنہوں نے ایمان کامل کمایا، اسلام کامل کمایا، اعمال صالحہ کمائے، اخلاق حسنہ کمائے، ان کو بھی بدلہ ملے گا. اور ایسا بدلہ ملے گا کہ جس پر فرشتے ان کو مبارکبادیں پیش کریں. فرشتے ان ایمان والوں کو مبارکبادیاں پیش کریں گے، خوشخبریاں دیں گے اور ان کے لیے توبہ ہوگا. اور توبہ کی میں نے عرض کیا تھا ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ان کو مبارکباد، خوشخبری، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت جو تمام جنتوں سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہوگی، ان جیسی جنت کسی اور کے نصیب و حصے میں نہیں. تو اس جنت جس کو خطیرۃ القدس کہتے ہیں، اس جنت میں ایک درخت ہوگا طوبہ نام سے. پھر اس درخت کی ٹہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے جنتی ہوں گے ہر ایک کی جنت میں اس کی ایک ٹہنی پہنچے. تو اب بتائیے وہاں بھی حضور کی رحمت سے حضور کی امت کو حصہ مل رہا ہوگا. یہ ہے رحمت للعالمین کہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے طوبہ درخت کا حصہ ہر بندے کی جنت میں پہنچ رہا ہوگا. اس سے حضور کی ان کے ساتھ ایک تو کنیکشن قائم ہو جائے گا، ربط قائم ہو جائے گا، کار کا تعلق بن جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس جنت کے حظ سے، حصے سے، اس کے لطف و مزے سے امت کے افراد بھی محروم نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت سے جو درخت کی ٹہنی ہماری جنت تک پہنچے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جنت کا جو وہاں نعمتیں ہیں، اعزازات ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے. فرمایا یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ہر جی کو، ہر بندے کو ما کسبت، جو اس نے کمایا. اچھا کمایا ہے تو اچھا بدلہ، برا کمایا ہے تو برا بدلہ. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس جلد کے دو معنی، ایک تو یہ کہ جو چیز ہونی یقینی ہو،
چاہے وہ ہزاروں سال بعد بھی ہو، سمجھو وہ جلدی ہے، اس لیے اس کا ہونا یقینی ہے۔ قرآن مجید کے اندر احوال قیامت کو اکثر مقامات پر ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا، حالانکہ قیامت ابھی آئی تو نہیں ہے، ماضی تو کہتے ہیں اس زمانے کو جو گزر گیا ہے، لیکن قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے، گویا کہ وہ آ چکی ہے۔ جیسے بندہ سمجھے میرا موت کا آنا یقینی ہے کہ نہیں، پھر اس لیے فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مردوں میں سمجھ لو، اس لیے کہ مرنا یقینی ہے، موت سے کو بچ تو سکتے نہیں ہو۔ تو جس چیز کا آنا ہونا یقینی ہوتا ہے وہ ایسے کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے گویا کہ وہ ہو چکی ہے۔ اس لیے چونکہ حساب کتاب آخرت کا یقینی ہے تو وہ بہت چلتی ہے، اس کو دیر نہ سمجھو۔ آئے گا تو دیکھا جائے گا، بوڑھے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ بڑھاپا بھی یقینی ہے، موت بھی یقینی ہے۔ جب یقینی ہے تو پھر جو آ چکا ہے پھر اس میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ تو فرمائے ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب حساب لیں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا زیادہ مخلوق ہوگی تو میرا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، اور اتنے زیادہ گناہ ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی فلاں فلاں اتنے بڑے بڑے گناہ، ان چھوٹے گناہوں کا تو وہاں پتہ نہیں پتہ نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ اللہ پاک کا جو جلدی حساب لینے کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ آنے واحد میں ساری مخلوق کا حساب لے گا، اس کے لیے کوئی ایک لحظہ لگے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اتنی بڑی زیادہ مخلوق ہے، ایک ایک بندے کی پوری زندگی کا حساب ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ وقت لگے گا، بڑی دیر لگے گی، بڑے نمبر آئیں گے، پھر یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کا حساب ایک آنے واحد میں، جیسے قرآن کہہ رہا ہے ایک جان کا پیدا کرنا جیسے اللہ کے لیے ہے، سارے جہان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی۔ جیسے ایک جان کون سے پیدا ہو سکتی ہے تو سارا جہان بھی کون سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب کا اس وقت کا جو وقت لگے گا وہ بھی بہت تھوڑا لگے گا۔ تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آگے ایک ہی آیت آخری ہے، انشاءاللہ کل اس کا درس ہوگا، اور ہمارا شروع سے یہ طریقہ چل رہا ہے کہ جب سپارے کا آخری درس ہوتا ہے تو پھر ہم طالب علموں کو ناشتہ کرواتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی چائے پلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم طالب علموں کو چائے بھی پلائیں گے، ناشتہ بھی کریں گے، اور سورہ ابراہیم کے آخری درس کے ساتھ 13ویں سپارے کا ہمارا اختتام ہوگا، پھر انشاءاللہ 14واں سپارہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن قرآن مجید کو ہمارے ہاتھ میں سفارشی بنائے، اور جنت کی قبر کے اندر قرآن مجید کو ہمارے اللہ پاک مونس بنائے، جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔